نبی نے فرمایا نا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, نماز کا کچھ حصہ گھر میں بھی رکھو. گھر کے سربراہ کو چاہیے گھر میں تلاوت کیا کرے, بچے دیکھیں گے یہ عمل. بہتر یہ سنتیں گھر میں جا کے پڑھیں, بچے یہ عمل دیکھیں گے. ماؤں کو چاہیے, حدیث میں آتا ہے اپنے گھر میں ایک کمرہ مصلی بنا لو, نماز کے لیے خاص کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اگر اللہ نے آپ کو کشادہ گھر دیا ہے تو ایک کمرہ عبادت کے لیے خاص کر دیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی, کچھ دن پہلے رمضان میں ڈیفینس جانا ہوا تو بڑا گھر تھا, ان صاحب نے ایک کمرہ مجھے دکھایا, اتنا خوبصورت اور مسجد بنایا ہوا تھا اس, یعنی مسجد کے ڈیزائن پہ. وہ تھی مسجد نہیں, وہ تو جائز نہیں ہے نا مسجد گھر میں, کیونکہ پھر سب کسی کو آپ روک نہیں سکتے. ہم نے اپنے بڑوں کو علماء کو دیکھا ہے کہ گھر میں جو کمرہ وہ نماز کے لیے خاص کرتے ہیں, سب سے خوبصورت کمرہ وہی ہوتا ہے. تو ایسا جب ماحول ہوتا ہے تبھی تو قرآن نے حکم دیا نا کہ طاہر بیتی للطائفین والعاکفین, میرے گھر کو پاک صاف رکھو. جہاں صفائی ستھرائی طہارت پاکی ہوگی انسان خود بخود عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے. تو کوشش کریں اپنے گھر میں ایسا کمرہ بنائیں جہاں آپ جس کمرے کو نماز کے لیے عبادت کے لیے خاص کر دیں, اس پہ ایک مصلی ڈال دیں, یہ اللہ اللہ کرنے کا کمرہ. بچوں کو بتا دیں یہ اللہ اللہ کرنے کی جگہ ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ان کے گھر میں بھی زیادہ کمرے نہیں تھے, تو انہوں نے ایک تخت کے جو ہے نا اس کے اوپر ایک مصلی لا کے رکھا ہوا تھا, وہی نماز ہوتی تھی ان کی. جگہ خاص کر لینی چاہیے. التائبون العابدون الحامدون, اللہ نے فرمایا ہمارے نیک بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کی تعریفیں بہت کرتے ہیں. وہ بات بات پہ اللہ کی تعریف. تو اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے الحامدون, اللہ کی تعریف بہت زیادہ کرتے ہیں. پانی پینے کے بعد الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا, خدا کی قسم کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو کھانے کے بعد اس دعا میں اللہ نے لذت رکھی ہے. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, اطعمنا, جس نے ہمیں کھلایا, وسقانا, اور جس نے ہمیں پلایا. اور سب سے مزے کی بات یہ, کھلاتا تو کافروں کو بھی ہے جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق دی شکر کی. وجعلنا مسلمین, ہمیں اس نے فرما بردار بنا دیا, مسلم بنا دیا کہ آج اس کی نعمت کھا کے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ اس سے بڑا احسان ہے اس کا. کتنا مزہ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے, ذہب وما, آپ یہ دعا کرتے, یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. ایسی خاندانی دعا ہے, ایسی خاندانی دعا. ذہب وما, پیاس چلی گئی. یہ کس کا شکر ہو رہا ہے؟ اللہ کا. میرے رب نے میری پیاس دور کر دی. وبتلت العروق, اور رگیں تر ہو گئیں. وثبت الاجر انشاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر اعمال میں لکھ دیا گیا. مزے ہی مزے ہیں نا. یا تو یہ ہوتا اللہ کہتے روزے کا اجر جب لکھوں گا جب پیاس کنٹینیو رہے تیری, یہ بجھانے کی تجھے اجازت نہیں ہے, پھر روزے کا اجر لکھوں گا. ابھی تو نے کھا لیا نا, اب کیا, تو مزے ہو گئے نا تیرے. بلکہ روزے دار کو جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ تو عام آدمی کو آتا بھی نہیں ہے. للصائم فرحتان, حدیث میں آتا ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی عند الافطار, جب وہ کیا کرتا ہے افطار, اور ایک خوشی قیامت میں جب اجر ملے گا. اور یہ جو روزے میں افطار کی خوشی ہے, یہ خوشی بھوکے جو بھوک کی حالت میں کوئی غیر مسلم کھانا کھائے اسے وہ خوشی نہیں ہوتی, کیونکہ یہاں بھی دو خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں. یہ صرف کھانے کی خوشی نہیں ہوتی کہ پکوڑے کھا رہا ہوں, سموسے کھا رہا ہوں, کھجور کھا رہا ہوں. یہ خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ کھا بھی کس کے حکم پہ رہا ہوں, اللہ. اب وہ مجھے کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. جس کا اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اس کو افطار کی خوشی اتنی زیادہ ہوگی. تبھی تو میں وہ پشاور والے اپنے پٹھان دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا, بڑا مزہ آتا ہے مجھے. وہ اتنا, اس نے جس درد سے یہ بات کہی تھی نا, ہم بیٹھے ہوئے کھانے پہ,
پشاور میں ہمارے ایک پٹھان دوست، انہوں نے میری دعوت کی، دوست بھی نہیں تھے، بس ایسے ہی تعلق تھا، تو تھے بڑے مالدار. اب ہم دعوت پہ گئے تو بڑے چرغے پڑ گئے جو بھی ان کے ہوتے ہیں پٹھانوں کے، تو آپ کو پتا ہے دمبے کھائے ہیں کبھی، پورے نا دمبے چربی کے ساتھ. اب وہ تھے بھی اچھے خاصے پیسے والے، عمر بھی ان کی زیادہ ہو چکی تھی، کئی لوگ بیٹھے ہوئے، ان کے چاچا ماما، بہت سارا بڑا خاندان نا، کیونکہ دادا کے بچے زیادہ تو خاندان کیا ہو گیا بڑا. تو کہیں بات شروع ہو گئی تو کسی نے کہا آپ کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا، آپ نے شادیاں کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نے لذت صرف 2 چیزوں میں رکھی ہے. وہ اتنے درد سے اس نے یہ بات کہی نا، ایک اپنی راہ میں لڑنے میں اور ایک روزہ افطار کرنے میں. واقعی صحیح بات ہے. بھوک اور پیاس کے بعد اللہ کے لیے جب انسان روزہ افطار کرتا ہے اور آخر میں یہ دعا پڑھتا ہے ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یہ مزہ غیر مسلم کے پاس نہیں ہے. یہ آپشن اللہ نے، یہ لذت، یہ دعا کی لذت اللہ نے صرف مسلمان کو دی ہے. پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ کے ہاں میرا اجر لکھ دیا گیا. اللہ اس اجر کو ضائع تھوڑی کرے گا جو آپ نے کیا ہے. تو اللہ نے صفت بیان کی، بس میں بیان ختم کر رہا ہوں. الحامدون، کہ ہمارے نیک بندے ہماری تعریف بہت کثرت سے کرتے ہیں. تو اٹھتے بیٹھتے اپنے کلام کا حصہ بنا لیں اللہ کی تعریف. جنت میں بھی جنتی یہی کریں گے، بات بات پہ اللہ کی تعریف، بات بات پہ اللہ کی تعریف. تو عادت بنا لیں، جب کوئی پوچھے کیا حال ہے، بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے، کیسے ہی حالات ہوں، کیسی طبیعت ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل. جیسے پیغمبر ہر بات کو کس کی طرف لے کے جاتے تھے؟ اللہ کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بیمار بھی تو اللہ ہی کرتا ہے نا بھائی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو ٹھیک بھی وہی کرتا ہے. بیماری کا کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں ٹھیک کون کرتا ہے؟ اللہ. وجہ کیا ہے کہ بیمار کرنا یہ کوئی تعریف کا عمل کہلاتا نہیں ہے، ٹھیک کرنا تعریف والا عمل کہلاتا ہے. تو نسبت ٹھیک کرنے کی اللہ کی طرف کی جا رہی ہے، بیماری کی اپنی طرف. جنات بھی بڑے ہوشیار ہیں، دیکھو انہوں نے بھی یہ بات کی سورہ جن میں انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. کہنے لگے بھائی نبی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اللہ نے کسی کو نبی بنا کے بھیجا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا رب نے خیر کا ارادہ کیا ہے. نہیں یہی بات سمجھ. کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ نے پیغمبر کو، بعض دفعہ اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں حجت تمام کر کے عذاب دینے کے لیے کہ ان پر حجت تمام کرو پھر ختم کرو ان کو. تو یہ تو شر ہو گیا نا. تو جنات یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے بندوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا ہے یا خیر کا، یا دونوں جگہ اللہ کا نام نہ لیتے. کہتے ہمیں نہیں پتا دنیا والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، پیسو وائز استعمال کرتے ہیں، فعل مجہول، شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا. نہ 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 نہ، جہاں شر کی بات آئی فاعل کو حذف کر لیا، پیسو وائز کے طور پہ بیان کیا گیا. جہاں خیر کی بات آئی اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. انا لا ندری، جنات کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. اشر ارید بمن فی الارض، زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے خیر کا ارادہ کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے جنات اتنے ہوشیار ہوتے ہیں. اب آپ بتاؤ یہ عاملوں کے قبضے میں آ سکتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں؟ عامل اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ کلام میں اس کو اتنی تمیز ہو کہ کس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے، وہ تو پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو اتنی ذہین مخلوق اس کے قبضے میں آئے گی؟ یہ تو بے وقوف لوگ عاملوں پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو جنات قبضے میں نہیں آتے ہیں، ایسی بیکار باتیں ہیں یہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.